السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، تا حیات اپنے دین پر استقامت میسر فرمائے، آمین۔ آج کے اس لائیو پروگرام کا عنوان ہے اعتکاف، جس کے تعلق سے چند سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو اعتکاف کا عربی زبان کے حساب سے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی چیز کو چمٹ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور شریعت کے اندر اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے مخصوص اوقات میں مخصوص شرطوں کے ساتھ اللہ کی مسجد کو لازم پکڑ لینا اور اللہ کی مسجد میں کوئی خاص جگہ کہہ کر کے بیٹھنا۔ عام طور پر اعتکاف یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جسے شریعت کے اندر مستحب قرار دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے۔ فرض اور واجب نہیں ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے اور مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہر سال رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے اندر مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آخری سال جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے۔ جتنی روایتیں آئی ہیں اعتکاف کی فضیلت میں، وہ ساری کی ساری روایتیں یا تو ضعیف ہیں یا اس حد تک کمزور ہیں کہ فضیلت میں انہیں بیان کرنا غیر مناسب بات ہے۔ لیکن یہ بہت ہی محبوب عمل ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر بندہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے بیوی بال بچوں سے، دنیا کے سارے مشاغل سے، سارے کاروبار سے بالکل آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ اور یقیناً جو شخص اعتکاف کرے گا اسے لیلۃ القدر ضرور میسر ہو جائے گا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اعتکاف کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ میں مختصر طور پر اعتکاف کی شرطیں بتلانا چاہتا ہوں جو علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی شرطیں متعین فرمائی ہیں۔ پہلی شرط ہے یہ اسلام، اور یہ شرط ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالی مسلمانوں ہی کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ کسی بھی عبادت کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے مسلمان کا ہونا، چنانچہ اگر کوئی کافر اس طرح کا عمل کرے تو قطعاً یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ہے عقل۔
عقل یعنی آدمی یا عورت پاگل نہ ہو. اور میں شروع ہی میں بتلا دوں کہ اعتکاف جس طرح مردوں کے حق میں مستحب اور سنت ہے، ایسے ہی عورتوں کے حق میں بھی مستحب، سنت اور ایک بہترین عمل ہے. مرد بھی اعتکاف کر سکتا ہے اور عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عقل ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاگلوں کے اوپر کوئی چیز نہ واجب کیا ہے نہ ان کے لیے سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاگلوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے. تیسری شرط ہے تمیز. تمیز یعنی وہ فرق کر سکے کہ یہ اعتکاف ہے، اس میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تمیز کی عمر کو ہے، عقل والا بھی ہو اور تمیز کی عمر کا ہو، تو یہ شرط ہے. لیکن بلوغت، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو بلوغت کی شرط اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے بلوغت کی شرط نہیں ہے، عقل کی شرط ہے اور تمیز کی شرط ہے. چنانچہ اگر لڑکا 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، اگرچہ بالغ نہیں ہوا، عقل مند ہے، مسلمان ہے اور اسے تمیز ہے نمازوں کا، عبادتوں کا، ساری چیزوں کا، تو ایسی صورت میں غیر بالغ سے بھی اعتکاف صحیح ہوگا اگر وہ ممیز ہے، اس کے اندر مادہ تمیز پائی جاتی ہے. چوتھی شرط ہے نیت، یعنی آدمی کے دل میں یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ ہم 10 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مسجد سے چمٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خاطر، اور وہ عبادتیں جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اعتکاف یا دیگر حالات میں ثابت ہے. پانچویں شرط اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کا ہونا، اور یہ بنیادی شرط ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، مسجد کا ہونا. مسجد چاہے وہ جامع مسجد ہو یا کوئی گاؤں، شہر، محلے کی ایسی مسجد ہو جس میں باضابطہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو. مسجد، چنانچہ مصلے جو پائے جاتے ہیں بعض کمپنیوں میں یا وغیرہ وغیرہ، مصلے جو ہوتے یا کوئی آدمی کہیں خاص کر لیتا نماز پڑھنے کے لیے، جس کو مسجد کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اس میں اعتکاف نہیں ہوگا. مسجد کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب تم مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری اور جماع نہ کرو. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، چاہے اعتکاف کرنے والا مرد ہو اور چاہے اعتکاف کرنے والی عورت ہو. چھٹی شرط ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ اعتکاف گاہ اس مسجد کے اندر ہو جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز کی جماعت ہوتی ہو. اور 7ویں شرط ہے پاکی، حدث اکبر، بڑی ناپاکی سے پاکی. بڑی ناپاکی یعنی جس میں غسل واجب ہوتا ہے. چنانچہ حیض اور نفاس والی عورت جس کو بڑی ناپاکی لگ جاتی ہے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، وہ اعتکاف میں قطعاً بیٹھ نہیں سکتی ہے. حیض اور عورتوں کے لیے حیض اور نفاس کا پاک ہونا یہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں. تو یہ 7 شرطیں میں نے سرسری طور پر بتلایا. ایک ہے اسلام، دوسرا عقل، تیسری تمیز اور چوتھا نیت، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے جس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، اور مسجد اسی میں یہ بھی شرط آ گئی. اور اسی طریقے سے حد سے اکبر یعنی ایسی ناپاکی جس کو بڑی ناپاکی کہا جاتا ہے اس سے پاکی، اس میں خاص طور پر عورتوں کے لیے حیض اور نفاس کا
سے پاک ہونا. یہ 7 شرطیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لگائی ہے. البتہ عورت کے لیے کچھ ان شرطوں کے علاوہ کچھ اور شرطیں بھی ہیں عورت کے لیے. پہلی بات تو عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں اور آپ کے زندگی کے بعد مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور 1 سال اللہ کے رسول اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے تو دیکھا ساری ازواج مطہرات یا اکثر ازواج مطہرات نے اپنا اپنا خیمہ لگا لیا، اعتکاف گاہ خاص کر لیا. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کے ذریعے اجر چاہتی ہو؟ جاؤ تم لوگ اعتکاف کر لو. اور میں اس سال اعتکاف دیکھا تھا، مسجد میں جگہ ہی نہیں، اور اس سال اللہ کے رسول نے اعتکاف نہیں کیا. لیکن اللہ کے رسول نے ان عورتوں کو، اپنی بیویوں کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے گھر میں اعتکاف کر لو، اپنے گھر میں اعتکاف کر لو، یہ نہیں کہا. اور قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، عمل صحابیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد ہی کا ہونا ضروری ہے. بعض فقہ کی کتابوں میں یا بعض لوگ جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ گھر کی مسجد میں اعتکاف عورت کر سکتی ہے، یعنی گھر میں اگر کوئی جگہ خاص کیا ہے وہی نماز پڑھتی ہے تو اس میں اعتکاف کر سکتی ہے، کیونکہ وہ مسجد ہے گھر کی. ان کی یہ بات بے دلیل ہے. گھر کی مسجد کو مسجد نہیں کہا جائے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ مصلی یا نماز پڑھنے کی جگہ کہا جائے گا. کیوں؟ ہماری دلیل سنیے. پہلی بات تو اللہ کے رسول نے مسجد ہی کی، اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مسجد ہی کی شرط لگائی ہے. اور دوسری بات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد ازواج مطہرات مسجد نبوی ہی کے اندر اعتکاف کرتی تھیں. ایک بات. دوسری بات، گھر کے اندر جو کوئی آدمی خاص کر لیتا ایک کونا، ایک جگہ جہاں برابر وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو مصلی کہا جا، نماز پڑھنے کی جگہ کہا جا سکتا ہے. مسجد کا حکم اس کو نہیں ہے. کیا آپ اپنے گھر کو بیچتے وقت وہ جگہ بھی بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے ہیں؟ اور مسجد جو وقف ہو گئی ہے اس کو بیچنا جائز نہیں، الا کہ وہاں مسجد ہی کے لیے کوئی مصلحت ہو. مسجد میں حالت حیض میں، حالت نفاس میں عورت، حالت جنابت میں عورت نہیں ٹھہر سکتی. اور اس جگہ جو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ہے جو خاص کر دیا، اس جگہ حالت حیض میں بھی بیٹھ سکتی ہے اور حالت نفاس میں بھی بیٹھ سکتی ہے. گھریلو دوسرے سامان بھی وہاں رکھ سکتے ہیں اور بہت سارے کام وہاں کر سکتے. گھر کے مصلی کو گھر میں جو خاص کر لیا گیا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اسے شریعت نے مسجد کا حکم نہیں دیا ہے. چنانچہ گھر کی مسجد میں نہیں پڑھ سکتی، اعتکاف نہیں بچ سکتی. یہ ضروری. تو عورت کے لیے بھی مسجد ہی کا ہونا ضروری ہے. دوسری چیز عورت کے لیے زائد شرط ہے کہ شوہر کی اجازت. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نفل، سنت، مستحب عبادت کتنے ہی عظیم ترین ثواب اس کے اندر ہو، اجر اس کے اندر ہو، لیکن اس کے کرنے کے لیے اگر شوہر گھر پر حاضر ہے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے. فرض عبادت میں نہیں، واجب عبادت میں نہیں، ہاں، لیکن نفل اور سنت اور مستحب عبادتوں میں اگر شوہر ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے. چنانچہ کوئی عورت مسجد جا نہیں سکتی جب تک کہ اسے شوہر جانے کی اجازت نہ دے. ہاں اگر اجازت مانگے عورت اعتکاف کرنے کے لیے یا تہجد پڑھنے کے لیے نفل تو دے دینی چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکو نہیں، دے دینا چاہیے. لیکن اگر شوہر نہیں دے رہا تو عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اور اگر کوئی نفلی عبادت عورت کر بھی رہی ہے شوہر چاہے تو اسے توڑوا بھی سکتا ہے. دوسری شرط عورت کے لیے کہ مسجد میں عورت کے لیے جگہ خاص ہو تاکہ وہ مردوں سے الگ تھلگ
اعتکاف کر سکے، تراویح پڑھ سکے، اور یہ چیز رائج کرنا چاہے میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم مردوں کے لیے مسجد بناتے ہیں اور عورتوں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر الحمدللہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کے باشندوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا کے سارے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے ہر شر و فساد سے۔ سعودیہ کے اکثر مسجدوں میں مسجد کے اندر بغل ہی میں پردے کے ساتھ، ٹوائلٹ کے ساتھ، وضو خانے کے ساتھ عورتوں کے لیے جگہ رہتی ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اب تو ہندوستان کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر اس طرح کا رواج ہو گیا، تو عورت کے لیے مخصوص پردے کی جگہ ہو بیٹھنے کی۔ تیسری چیز ہے عورت کے لیے امن ہو، عورت کے لیے اعتکاف میں امن ہو، اس کے جان کا کے لیے امن ہو، اس کے مال کا امن ہو، اس کی عزت و آبرو کا امن ہو، اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے جتنی ضروریات کی اسے ضرورت ہے وہ ساری چیزیں وہاں فراہم ہونی چاہیے۔ یہ ہے چند شرطیں جو اعتکاف کے لیے ہیں اور جو میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ اب آئیے سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کرنا سارے لوگوں کے لیے یا گاؤں کے کسی ایک آدمی کے لیے کرنا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے یا سنت ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت ہے جس کو اللہ کے رسول نے کیا ہے، عام طور پر علماء کرام نے اسے سنت قرار دیا، تو یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے اوپر نظر مان کر کے اعتکاف کی نظر مان لے تو اس کے حق میں واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جو کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اجر دے گا۔ سنت ہے۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرض اور واجب نہیں کیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل وفات تک رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں۔ اور جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گاؤں کے ایک آدمی پر فرض کفایہ اگر کوئی ایک رکھ دے تو سارے لوگوں کے لیے ادا ہو جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات بے دلیل اور بے بنیاد ہے۔ اور اعتکاف کے ثبوت کے لیے بہت ساری روایتیں پائی جاتی ہیں۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق بھی ہے، جمہور علماء کا، کہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسری چیز جو اسے میں نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی نظر مان لے، ویسے عام طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا، لیکن اگر کسی شخص نے نظر مان لیا اور جائز کام کے لیے نظر مانا اور اس نظر کا شریعت کی نگاہ میں پوری کرنا ممکن ہے تو اسے پورا کرنا پڑتا۔ تو جس طرح نظر مانا ہے، جس مہینے کے اعتکاف کی نظر مانا ہے، جہاں کے اعتکاف کی نظر مانا ہے، اسے ویسے ہی پورا کرنا پڑے گا، اسے ویسے ہی پورا کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ نظر ہے۔ اور معتکف، اعتکاف یہ ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے روح کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت پر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب اور جستجو کے خاطر وہ اپنے آپ کو بالکل لگا دیتا ہے 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں، تاکہ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا اور جہنم کے عذاب سے بچنا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اگر کبھی موقع ملے تو اعتکاف ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن آج یہ سوال زیادہ اٹھ رہا ہے
कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक और मुहलिक बीमारी की वजह से मस्जिदों में लाक लगे हुए हैं, मस्जिदें बंद हैं, तो एतकाफ कहाँ करें, कैसे करें? अल्लाह ताला से पहली फुर्सत में तो हम दुआ करें कि अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस जैसी खतरनाक सारी बीमारियां ख़त्म फरमा दे और इनसे हम सबको सुरक्षित, मामून और महफूज रखे। और रोज़े की हालत में दुआ इस बीमारी के दूर करने के लिए, इफ्तार के वक्त की दुआ इस बीमारी के दूर करने के लिए, और आखिरी पर सहरी के वक्त की दुआ इस बीमारी के दूर करने के लिए, तरावी वगैरह के सजदों की दुआ में ये दुआ इस बीमारी के दूर होने के लिए, और इसी तरह नमाज के आखिरी तशहुद में तहियात और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इस बीमारी के दूर करने के लिए खुसूसियत के साथ हमें और आपको दुआ करनी चाहिए। और यकीनन अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, दुआ को सुनता है, हम दुआ के कबूल होने में जल्दी न करें, हम अल्लाह ताला पर यकीन करके दुआ करें। अल्लाह ताला तो ठीक है। देखिए, जब एतकाफ के सही होने के लिए नीयत के साथ, अक्ल के साथ, तमीज़ के साथ और मुसलमान इस्लाम के साथ और बड़ी नापाकी से बचने के साथ जब मस्जिद का पाया जाना ये शर्त है, मस्जिद ही में एतकाफ करना जायज़ है, तो अब अगर मस्जिद नहीं तो हम एतकाफ नहीं करेंगे, हम एतकाफ नहीं करेंगे, है कि ना? ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों की रातों को और 10 दिनों के दिनों को आम जिस तरह एतकाफ के अंदर हम इबादत में लगाए रहते थे, इसमें भी इबादत में लगाए रहेंगे, लेकिन एतकाफ की तरह हम अलग होकर के घर में नहीं बैठेंगे। उस हालत में हम बीवी से हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो मेरे भाइयों, मस्जिदों में लाक लगा हुआ है ना, एतकाफ नहीं, एतकाफ के शरई शक्ल सूरत में हम मस्जिदों के अंदर एतकाफ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला का ये करम और एहसान है कि अल्लाह ने जमीन को कुशादा किया है और घर भी अता किया है, झुग्गी और झोपड़ी अता किया। हम अपने घरों में, हम अपने बाजारों में, हम अपनी दुकानों में इस रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन को खूब गनीमत समझें। खास करने वक्त अल्लाह के जिक्र के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, नफलों के, जैसे आप फर्ज नमाज घरों में पढ़ते हैं, जैसे आप ईद की नमाज घरों में पढ़ेंगे, जैसे आम हालात में आप कुरान घर में पढ़ते हैं, जैसे आम हालात में आप नफले घर में पढ़ते हैं, जैसे आम हालात में आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार घरों के अंदर करते हैं, इन 10 दिनों के अंदर भी कीजिए। जब मौका ही नहीं है, चांस नहीं है, तो इसका कोई गम नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बंदों की नीयतों को अच्छी तरह जानता। अगर किसी आदमी की ये सच्ची नीयत थी या है कि अगर मौका मिला, मस्जिदें खुल गई, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए, इखलास नीयत के साथ, अल्लाह की इताअत के लिए, अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगने के लिए, अल्लाह की जन्नत हासिल करने के लिए, अल्लाह के जहन्नम से बचने के लिए मैं एतकाफ़ करूँगा, और मौका नहीं पाया, मस्जिद है बीमार हो गया, मस्जिद है कोई फुर्सत आ गई, या मस्जिद है ही नहीं, या मस्जिद में ताले लगे हो, तो अपनी नीयत के बुनियाद पर वो एतकाफ का पूरा सवाब पाएगा। लेकिन ये ना कह लो कि भाई अब तो मस्जिद बंद ही है, लो कह ले कि अगर मस्जिद खुली होती तो ऐसा कहता। नीयत को अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है, तो इसमें ये बात मालूम होनी चाहिए। घरों में एतकाफ नहीं बैठेंगे, बल्कि ये मस्जिद ही के अंदर बैठेंगे। अल्लाह ताला आसान। एतकाफ का वक्त क्या है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों के अंदर एतकाफ किया है। वैसे गैर रमज़ान में भी एतकाफ करना साबित है, कर सकते हैं। गैर रमज़ान में भी आप एतकाफ कर सकते हैं, सलफ से साबित है। लेकिन खास तौर पर रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम एतकाफ करते थे। और एतकाफ उलमा के कहने के हिसाब से कम 1 दिन और 1 रात, आदमी 1 दिन और 1 रात अपने घरेलू सारे कारोबार से, बाल बच्चों से अलग होकर मस्जिद में बैठ सकता है। वैसे जितनी उसको तौफीक हो, 2 दिन 2 रात, 3 दिन 3 रात, 4 दिन 4 रात।
لیکن افضل کیا ہے، اگر موقع ہے تو کیا کیا جائے، 10 دن کا اعتکاف کیا جائے۔ ویسے علماء کرام نے کم سے کم 1 دن اور 1 رات، کم سے چھوٹا اعتکاف ہے، 2 دن کا بھی کر سکتے 3، لیکن اس سال تو بہت ہی مشکل ہے میرے بھائیوں، بہت ہی مشکل ہے، اللہ اس کے اندر خیر و برکت کر دے۔ اس سال تو اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ رمضان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور لوگ اس کے بارے میں اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں، اس لیے میں نے بتلا دینا مناسب سمجھا۔ تو یہ مدت کم سے کم یہ ہے۔ اعتکاف گاہ میں جو آدمی نے خاص کیا ہے جگہ مسجد کے اندر، کب داخل ہونا چاہیے، اس سلسلے میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں، لیکن سب سے صحیح اور سب سے افضل رائے یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے۔ 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے، مغرب سے پہلے وہ اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا ہے۔ اور جب اس وقت داخل ہو جائے گا تو اعتکاف گاہ میں، اعتکاف کی حالت میں لیلۃ القدر، شب قدر جو 21ویں رات ہے، شروعات ہے 5 طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے، اسے پالے گا۔ لیکن اگر 21 کو دن میں صبح گیا تو یہ لیلۃ القدر و اعتکاف کی پہلی رات جو ہے طاق راتوں میں سے اس کو نہیں پائے گا۔ لہذا افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، بلکہ اکثر علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اپنے اعتکاف گاہ میں چلا جائے، اور اعتکاف گاہ سے نکلے کب؟ صحیح رائے کے مطابق جب رمضان کے ختم ہونے کی نشانی چاند، عید کا چاند نکل آئے، تو مغرب وہیں پر ہے، اور عید کا چاند نکلنے کے بعد وہ نکل آئے، یہ اعتکاف کے میں داخل ہونے اور نکلنے کا وقت ہے میرے بھائیوں۔ اعتکاف کی حالت میں آدمی کرے کیا؟ دیکھیے کرے کیا، کس لیے گیا ہے، اعتکاف کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ سے گریزاری کرنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے رونے کے لیے، اللہ سے گڑ گڑانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جناب میں نفلیں پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر قرآن کی تلاوت کے لیے۔ چنانچہ اعتکاف گاہ میں، حالت اعتکاف میں فرض عبادتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت، نفلی نمازیں، ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور ثابت اوراد و وظائف۔ اگر موقع ہے تو وقت بوقت، وقتاً فوقتاً لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ خطبہ بھی وہ دے سکتا ہے، امامت بھی وہ کر سکتا ہے، مسجد میں پہنچے ہوئے لوگوں کا حال چال بھی وہ لے سکتا ہے، اور اگر جہاں اعتکاف کیا ہے وہاں انسانی ضروریات کی چیزیں موجود نہیں، جیسے پاخانہ نہیں ہے، پیشاب خانہ نہیں ہے، یا غسل خانہ نہیں ہے، تو ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے وہ گھر بھی اپنے جا سکتا ہے، اور اگر گاؤں دیہات کا تو باہر میدان میں پردے کے ساتھ جا کے ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ جائے گھر نہا لے چلا آئے، پاخانہ پیشاب کی ضرورت سے پوری ہو لے چلا آئے، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی گھر پہ کھانا پہنچانے والا نہیں ہے تو گھر سے جا کے کھانا بھی لا سکتا ہے، ہوٹل سے کھانا خرید سکتا ہے، یہ سارے انسانی ضروریات وہ کر سکتا۔ البتہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کی جنازے میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ الا یہ کہ اس نے اعتکاف بیٹھتے وقت شروع ہی میں نیت کر لی تھی اور شرط لگا لی تھی کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر غریب بیمار ہو گیا تو میں عیادت کروں گا، حال چال پوچھوں گا، یا کوئی مر گیا تو میں جنازے میں جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اور اعتکاف گاہ میں رہتے ہوئے دنیاوی لا یعنی کاموں سے قطعاً بچا رہے گا، قطعاً محفوظ رہے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھے گا، اس کو سونا اور اپنے بیشتر اوقات اعتکاف گاہ ہی میں رہنا ہے۔ ہاں اگر اس کے اعتکاف گاہ تک صف نہیں مل رہی ہے،
تو सब में जाके नमाज में शामिल हो जाएगा, फर्ज सलाम फेरने के बाद फौरन अपने एतकाफ में आ जाएगा। सोना भी एतकाफ में, क्योंकि एतकाफ गाह से अगर वो निकला बिना शरई अहम तरीन ज़रूरत के, बिना इंसानी अहम तरीन ज़रूरत के, तो उसका एतकाफ बातिल हो जाएगा। ये नहीं कि मस्जिद में एसी नहीं है, कोने पे हम घेरे हुए थे, बैठे थे, या एक खंबे पे बैठे थे, अब हम उस जगह को छोड़कर जाए दूर जाकर के सोए, या मस्जिद से बाहर निकल करके बेकार में बात। मस्जिद के अंदर भी सिर्फ फर्ज नमाज के लिए वो जमात के अंदर शामिल होगा। सुन्नत और नफल अपने घर, अपने खेमा जो जगह खास किया वहीं पढ़ेगा। खुतबा देना तो खुतबा दे देगा, नमाज पढ़ाने तो जाके नमाज पढ़ा देगा, चला आएगा। तरावी भी वो पढ़ा सकता है, दर्स भी दे सकता है, लेकिन बिना इसके अपने एतकाफ गाह से वो कतअन नहीं निकलेगा। लिहाजा ये बातें हमें और आपको जानना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, एतकाफ में बैठते वक्त एक चीज़ बहुत ख़ास, जबकि मैं पहले बता चुका हूँ, इखलास नीयत हो, नामवरी, शोहरत तलबी, अपने आप को बुज़ुर्ग साबित करना, शरीफ और संजीदा साबित करना, ये सारी रियाकारी की कोई चीज़ ना हो, वरना ये बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात और जान लीजिए, एक औरत पाकी के हालत में उसने एतकाफ किया और वो जानती थी कि 10 दिन मेरा हैज़ नहीं आएगा या डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया 3 दिन के बाद एतकाफ के अंदर हैज़ निकल आया, हैज़ आ गया, निफास, तो फौरन उसका एतकाफ बातिल हो जाएगा, वो निकल आएगी। एक बात और जान लीजिए, आदमी को हैज़ और निफास नहीं आता है, लेकिन बसा औकात आदमी को एहतलाम हो जाता, नाइट फॉल हो जाता। एतकाफ में नौजवान बैठा है, कोई भी बैठा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, इत्तेफाक से इंसान होने के नाते एतकाफ गाह में मस्जिद के अंदर नाइट फॉल हो गया, एहतलाम हो गया, वहां तो हम बिस्तरी कर नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाकायदा मना किया, अगर कोई हम बिस्तरी कर ले तो एक तो मस्जिद के अंदर हम बिस्तरी करना, ये बड़ा गुनाह और एतकाफ बातिल हो जाएगा। लेकिन नाइट फॉल हो गया तो कोई बात नहीं, फौरन जगह जाके गुस्ल करे, अपने घर को अपने कपड़े बदन को पाक कर ले, और अगर मस्जिद के अंदर मनी का कोई हिस्सा लग गया है तो उसे खूब अच्छी तरीके से ऐसी चीज से साफ कर दे जिससे मनी का असर, ज़ाहिरी और अंदरूनी असर खत्म हो जाए, उसका एतकाफ बातिल नहीं होगा, उसका एतकाफ बातिल नहीं होगा। एतकाफ गाह में अगर आपकी बीवी खाना पहुंचाना चाहे तो पहुंचा, खाना जाएगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से, खाना पहुंचाएगी, चले आएगी। पानी भरने की जरूरत है, पानी भर के चले आएगी पर्दे के दायरे में। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से अपने सर मुबारक को निकाल दिया करते थे, अम्मा आयशा कंघी करती थी, लेकिन इस वक्त बीवी का हाथ आपके जिस्म में लगेगा कंघी करते वक्त, नाश्ता लेके, इफ्तार लेके जाएगी, सहरी लेके जाएगी, पानी लेके जाएगी, हो सकता नहाने के लिए कपड़ा पहुंचाए, हो सकता कपड़ा धुलने के लिए लाने के लिए गई और फिर पहुंचाई। आपके दिल में बिल्कुल कंट्रोल रहना चाहिए, कोई ऐसी मजाक, हंसी और ऐसे अंदाज से देखना, ताकना, मुस्कुराना ना पाया जाए जिससे कुछ हम बिस्तरी के वलवले पैदा हों या जज्बात जागे, और अपने घर की बीवी को भी ये समझा देना चाहिए कि आना, क्योंकि हमारे लिए, हमारी तुम बीवी हो, हमारी हिफाजत, हमारी बचाव अल्लाह ताला से करने की दुआ करो। तो ये सारे मसाइल एतकाफ के ताल्लुक से हैं। एक सवाल एतकाफ के ताल्लुक से किसी ने कहा है कि क्या मैं अपने 3 साल बच्चे को लेकर के अपने साथ एतकाफ बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ? नहीं, बच्चा आपको डिस्टर्ब करेगा, जो एतकाफ का मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। आप भाई, ये फ़र्ज़ और वाजिब इबादत तो है नहीं, ये फ़र्ज़ और वाजिब इबादत तो है नहीं, तो इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत, इसको तकल्लुफ़ कहा जाता है। इसी तरीके से एक सवाल है कि एक मस्जिद में कितने लोग एतकाफ कर सकते हैं? इतने लोग एतकाफ कर सकते हैं जिन लोगों के एतकाफ करने की वजह से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वालों की जगह तंग नहीं होगी, जगह तंग नहीं होगी। अगर नमाज पढ़ने वालों के लिए जगह ही मस्जिद के अंदर नहीं बाकी रह जाती है,
खाली एतकाफ वाले रहेंगे तो ऐसा करना मुनासिब नहीं है, ऐसा करना मुनासिब नहीं। अल्लाह के रसूल अकरम ने अज़वाज मुतहहरात को इसीलिए रोका था। इतने लोग एतकाफ में बैठ सकते हैं कि उनके एतकाफ में बैठने के लिए जगह मुनासिब हो और गांव शहर और मोहल्ले वालों के नमाजियों के लिए भी उसमें जगह हो। इसी तरह एक सवाल है कि हम एतकाफ में कितनी देर सो सकते हैं। मेरे भाइयों, उतनी देर आप सोएं दिन में जितनी देर आपकी सेहत के लिए जरूरी है। 5 घंटा सोइए, 4 घंटा सोइए। अब ये नहीं कि दिनों रात सोते ही रहिए, और रात में तो ना सोइए। मेरा मशवरा है कि जायज है थोड़ा, लेकिन ना सोइए, क्योंकि रात आखिरी अशरा है। दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए, सो लीजिए, और अगर बहुत थक गए हों तो रात में भी एतकाफ के मगरिब इशा के बीच में इस तरह सो सकते हैं कि आपकी जमात फौत ना हो। ये एतकाफ से जुड़े हुए चंद मैंने मसाइल और सवालात के जवाबात दिए, और कोई सवाल तो नहीं आया है एतकाफ के ताल्लुक से। लिहाजा मेरे भाइयों और साथियों, ये बात का ख्याल रखिए। और मैंने बतला दिया एतकाफ के में मुस्तहब अमल, हर वो अमल जिसको आप मस्जिद के अंदर कर सकते हैं, उसके लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, और अल्लाह के रसूल से करना साबित है। भाई बहुत सारे अमल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि आप ले जाओ लोगों की सदका जमा करके गरीबों तक पहुंचाओ, दूसरों के जिम्मे ये काम। आप मस्जिद के अंदर रहते हुए जितनी वो सारी इबादतें कर सकते हैं करें। शर्त यह है कि उन इबादतों का सबूत अल्लाह के रसूल अकरम से हो। अब कोई कहे हम एतकाफ में बैठ करके सबीना मनाएंगे, सबीना मनाएंगे, तो सबीना मनाना अल्लाह के रसूल से जायज नहीं, साबित नहीं है। कोई कहे कि हमें एतकाफ में बैठ करके या खौज अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या गौस अल मदद वगैरह वगैरह करेंगे, तो ये तो करना अल्लाह के रसूल से कभी भी जायज नहीं है। शर्त ये कि वो अमल जिसको आप मस्जिद में हालत एतकाफ में एतकाफ की शर्तों को बहाल रखते हुए मस्जिद के अंदर कर सकते हैं, और उस अमल का करना अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। वो बिदअती अमल ना हो, वो ऐसा अमल ना हो जो अल्लाह के रसूल ने ना किया, ना करने की इजाजत दी है। क्योंकि इखलास नीयत के साथ किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए मेरे भाइयों साथियों, ये बात हमेशा याद रखो कि किसी भी इबादत के कबूल होने के लिए जहाँ बहुत सारी शर्तें पाई जाती हैं, उन्हीं में से 2 बुनियादी शर्तें, एक इखलास नीयत और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मुताबात, पैरवी, सुबूत। और इसी तरीके से अल्लाह ताला से रद्द कर देने का, ना कबूल करने का डर, और इसी तरीके से अल्लाह ताला से कबूल करने की उम्मीद, और इसी तरीके से उस इबादत से अनथक मोहब्बत। ये सारी चीजें होनी चाहिए हर इबादत के अंदर। 5 चीजें होनी चाहिए। एक तो इखलास नीयत, और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक की पैरवी, दूसरी अल्लाह ताला से कबूल करने की उम्मीद, तीसरी उस इबादत से हद दर्जा अनथक मोहब्बत, चौथी इस बात का हमेशा खतरा, डर महसूस रहे ताकि हम उन कामों से बच सके जिन कामों से इबादतों का अजर सवाब गायब हो जाएगा, कि ऐसा ना हो अल्लाह रद्द कर दे, अल्लाह रद्द कर दे, अल्लाह कबूल ना करे। तो ये सारी बातें हुई एतकाफ के ताल्लुक से, इसलिए मैंने बतला दिया आप लोगों को। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज सऊदिया अरबिया की रात में, आज की रात में, मंगल की रात है, सऊदिया अरबिया के हिसाब से 9 बजे औरतों के लिए एक जूम प्रोग्राम है, जूम प्रोग्राम जिसमें लैलतुल क़द्र की फजीलत और उसका मकाम और रुतबा बयान किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि औरतों तक इस जूम प्रोग्राम को मेरे ग्रुपों में गया, फेसबुक पे भी गया है, उसे पहुंचा दीजिए। और बग़ैर बोले हुए, क्योंकि औरतों का फ़ोटो नहीं जाहिर करने देता हूँ मैं, बग़ैर बोले हुए मर्द हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की नेकियों में, हम सब की नीयतों में इखलास दे, हम सब के आमाल को कबूल फरमाए, और मज़ीद इस तरह का दीन की बातें फैलाने, सुनने, समझाने, समझने
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن جزا۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں بھیج دیں، ہم انشاءاللہ العزیز کل اس کا جواب دے دیں گے۔ وجزاکم اللہ خیر۔